اردو میں کازمک امیجینیشن یا کازمک امیج وہ غالب سے پہلے اتنے گرینجر کے ساتھ اتنے بڑے کینوس پر موجود نہیں تھی۔ اس کی ابھی میں وضاحت کروں گا کہ کازمک تخیل کیا ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ غالب نے جیسی بہار پینٹ کی ہے، غالب نے چمن اور بیاباں ان کو جس طرح تصویر کیا ہے، اور ان تصویروں میں جو نئے مفہوم ڈالے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور اس میں بھی غالب کی حیثیت بانی کی ہے اردو روایت میں۔ پھر تیسرا یہ کہ غالب کے یہاں کائنات کو انفینیٹیوڈ میں بدلنے کا ایک مصورانہ جذبہ ہے، یعنی غالب کائنات کو انفینٹی تک پہنچا کر پینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر یعنی ان کی شاعری سے پہلی مرتبہ اردو روایت کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات کا یہ سائز پہلی مرتبہ غالب کے شعروں سے آیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اتنی بڑی کائنات کے ادھر بھی کچھ ہے، یعنی آج جیسے ہم کہیں کہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیل رہی ہے، اور یہ کائنات ایک پھولتے ہوئے ببل کی طرح ہے، اس ببل سے باہر کچھ موجود نہیں۔ تو غالب اس چیز کو جو ہے وہ جیسے لگتا ہے کہ بہت پہلے ایکسپیرینس کر چکا ہے، اور پھر اپنے شاعرانہ تخیل سے اس کے باہر کی تصویر کھینچ دیتا ہے، کینوس کو بلینک رکھنے کا جو ہے مظاہرہ کر دیتا ہے انفینیٹیوڈ کی تصویر بنا کر۔ یہ غالب اس میں بھی پہلا آدمی ہے اردو شعری روایت میں۔ تو غرض یہ کہ تخیل اصل میں ایک قوت ہے جس کا کام ہے تصویر بنانا، یعنی جو فارمز، جو منظر آنکھوں کو اچھا لگتا ہے انہیں مزید بیوٹیفائی کرنا۔ یہ میں ایک کام کی بات کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تخیل کی ڈیفینیشن اس سے زیادہ ہے۔ تو دیکھی ہوئی خوبصورتی کو تخیل مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ تخیل آئیڈیا آف بیوٹی رکھتا ہے، اور وہ آنکھوں کی طرف سے جو اسے ایک رصد پہنچتی ہے صورتوں کی، فارمز کی، ان کو آئیڈیا آف بیوٹی کے معیار پہ ری پروسیس کرتا ہے، ری پروڈیوس کرتا ہے، ری کریٹ کرتا ہے۔ تو تخیل کی ڈیفینیشن کا یہ حصہ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ اتنے پھیلاؤ کے ساتھ، نئے معنی کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ نئی آنکھوں کو پیدا کرتا ہوا یہ پہلے نہیں تھا، اور بعد میں بھی اس کے برابر کی مثالیں موجود نہیں ہیں۔ یعنی آپ اس بات کو جیسے ہم ایک واقعہ سمجھ لیں، یعنی جیسے یہ واقعہ ہوا ہے کہ منظر جس نے نیا بنا دیا ہے اس نے آنکھیں بھی نئی بنا دی ہیں، یعنی منظر اتنا طاقتور ہے کہ وہ خود کو اتنی قوت سے دکھاتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر ہمیں
اسے دیکھ سکنے والی آنکھیں بھی دے رہا ہے۔ غالب کی امیجری میں بنیادی ترین اوصاف میں سے ایک یہ ہے، اور یہ بڑے بڑے شاعروں کے یہاں دوسری روایتوں میں بھی کم ہے۔ تو جیسے یہ کہ شیکسپیئر نے بہار کو قہقہا کہا تھا، یہ کیا نام ہے، غالب نے دیکھیے کیسے کہا ہے بہار کو، اس کو بہت بڑی امیج سمجھا جاتا ہے کہ بہار قہقہا ہے۔ تو غالب کہتا ہے حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، کہ اول تو بہار نہیں ہو، بہار اگر ہے بھی تو وہ خزاں کے پیروں میں لگی ہوئی مہندی کی طرح ہے، یعنی خزاں زمین پہ چلتی رہی ہے مہندی لگا کر اپنے پیروں میں، تو اس کے مہندی کی جو چھاپ بنتی جا رہی ہے یہ بہار کے مساکن ہیں، یہ بہار کی طرف سے کھلائے ہوئے باغ ہیں۔ تو اب ایسی پیراڈاکسیکل تشبیہ دینا اور اس تشبیہ کو ایک بہت بہت حیران کر دینے والی امیج میں ڈھال دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن غالب میں احساسات یا زیادہ اندرونی پن، یعنی باطنی احوال، جیسے ہماری صوفیانہ شاعری میں ہے، اور یا وہ جو جذب والی شاعری ہو سچل سرمست ایسی، وہ کیفیتیں غالب کے ہاں نہیں ہیں، اور وہ کیفیتیں مطلب غالب کی جدت پسندی ان کیفیتوں کو قبول نہیں کرتی۔ تو باقی یہ کہ شاعری فن ہے، اور شعر میں شاعری میں ایزرا پاؤنڈ کے مطابق سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ کوئی تصویر بنا سکے، امیج بنا سکے، یعنی شاعری امیجینیشن کا فن ہے۔ تو یہ جو اس ڈیفینیشن پہ غالب کے برابر کوئی نہیں ہے کہ وہ تصویر بنانے میں، وہ مطلب شاعروں میں، اردو شاعروں میں سب سے بڑا مصور ہے۔ تو دوسرا یہ کہ غالب کے یہ جیسے کہتے چلے جائیں ایک ایک جملے میں تاکہ غالب کی پوری اہمیت سامنے آئے، کہ غالب اردو کا پہلا مکمل جدید شاعر ہے، یعنی جدیدیت کی مغربی تھیوریز اور جدیدیت کا مغربی جو وہ انڈر کنسٹرکشن ورلڈ ویو تھا، وہ غالب نے گریسپ کر لیا تھا۔ اب غالب نے کیسے کیا، وہ اپنے معمول کے تجربات سے کیا۔ تو جدیدیت کو اردو شاعری میں پہلا مکمل اظہار غالب کی شاعری میں اس سے کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تخیل کی ایک بہت بڑی روایت کے اردو میں بانی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اردو زبان میں کیونکہ یہ کرافٹڈ لینگویج ہے، مطلب جیسے بنائی گئی زبان ہے، تو اس میں بہت سی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال طور پہ اس میں پیشن کو ایکسپریس کرنے والی صلاحیت دیگر زبانوں سے کم ہے، اور اس میں جو ہے وہ گرامر میں جکڑے ہوئے ہونے کی ایک کیفیت اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں فلسفیانہ اور پیچیدہ تھیمز کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ناؤن بھی باروڈ ہیں، اور اس کے وربس بھی، اس کے فعل بھی باروڈ ہیں، اس کے ایڈجیکٹیوز بھی دوسری روایتوں سے لیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے
اور اس کا استعمال جو ہے وہ ایک سماجی رابطے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوا، تو اس میں وہ لسانیاتی گہرائیاں نہیں پیدا ہو پائیں، اور گہرائیاں تو چلو میر وغیرہ کے یہاں ہو گئیں، لیکن وہ ہندی روایت اور فارسی روایت کے نزدیک رہنے سے تو وہ فلسفیانہ جو مضامین ہیں اور جو کامپلیکس میننگز ہیں ان کی برداشت نہیں تھی اس زبان میں، وہ غالب نے پیدا کی ہے۔ غالب نے اردو کو فلسفے کی زبان بنانے کا سب آگے والوں کو راستہ دکھایا۔ تو اس کے بعض فلاسفیکل تھیمز ایسے ہیں جو انہی سے شروع ہوئے اور انہی پر ختم ہو گئے، کیونکہ پھر اردو کی جو گارجین شپ ہے وہ جیسے ایک مطلب سماجی ضرورت کے تحت ہے، تو لہٰذا اس میں لفظ سے خود کو ریلیٹ کرنا اور لفظ کے ساتھ آئیڈینٹی پیدا کرنے والا مادہ نہیں تھا کہ آدمی اور اس کی زبان یہ ہم وجود ہوں تو زبان پھلتی پھولتی ہے۔ تو اردو میں یہ بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہم وجود ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ اپنی اپنی پہلے سے موجود زبانوں کے ساتھ اس سے متعلق ہوئے تھے۔ یہ اپنے شروع ہی میں سیکنڈ لینگویج تھی، تو جو رفتہ رفتہ فرسٹ لینگویج بعض جگہوں پہ بن گئی۔ تو اس میں گویا یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ جیسے عربی ہے، جیسے فارسی ہے، یا جیسے مقامی ہمارے یہاں کی جیسے سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ زبانیں ایسی ہیں کہ آدمی کو یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اس زبان میں رہتا ہوں۔ تو زبان لفظ جو ہے وہ تجربے اور تصور دونوں کو ایک رکھتا ہے، تو یہ والی کیفیت یہاں نہیں تھی۔ تو یہ غالب نے پیدا کی، اس حد تک تو نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ لفظ اور آدمی آئیڈینٹیکل ہیں۔ لفظ معنی کا بڑا کنٹینر ہے ذہن کے مقابلے میں، یہاں تک تو نہیں، لیکن بہرحال پیچیدہ مضامین اور فلسفیانہ تصورات اس کے اظہار کا راستہ غالب نے کھول دیا اردو شاعری میں۔ تو اور دوسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے، جیسے میں نے عرض کہا کہ وہ اردو کا پہلا جدید شاعر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آج بھی آپ غالب کو تمام لٹریری تھیریز غالب پر اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ آپ یہ زبردستی نہیں کر رہے، مطلب ڈیکنسٹرکشن کو، ریکنسٹرکشن کو، وہ کیا نام ہے، وہ جو ہے اسٹرکچرل جو انالیسس ہے، یعنی لسانیات کے بارے میں، شاعری کے بارے میں جدید ترین تھیوریز اور معیارات کو آپ غالب پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ غالب کے علاوہ پورے بر صغیر میں کسی بھی زبان کا کوئی ایک شاعر نہیں ہے جس پر یہ سب ہو سکے۔ یہ غالب کی ایک انفرادیت کا یہ ایک بڑا پہلو ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے مضامین جو ہیں وہ جیسے ڈی کنسٹرکٹ ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ غالب کے شعر کی ڈی کنسٹرکشن کیے بغیر آپ اس شعر میں موجود معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر غالب نے اس لائق بنایا ہم اردو شاعری کے قاری کو کہ وہ خود بھی ایک کو آتھرشپ
کا منصب حاصل کر سکتا ہے۔ غالب کے بیشتر اشعار وہ ایک کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ ریڈر کو آتھر بننے کا چیلنج دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے یہاں میننگ اسٹرکچرنگ جو ہے وہ فکسٹی کے اصول پر نہیں ہے، وہ جیسے سسپینڈڈ ہے، جیسے مطلب سسپینشن آف میننگ کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو وہ غالب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ تاریخی شعور مستقبل تک دیکھ سکنے والی ایک سماجی اور تاریخی بصیرت، اس کا مظاہرہ جتنا غالب کی شاعری میں ہوا ہے وہ نہیں ہوا، اور انہیں خود بھی یہ انداز تھا کہ وہ جیسے ایک لیٹا ہوا آدمی ہے، اس کا پاؤں حال میں ہے اور سر مستقبل میں ہے، یہ غالب کی تصویر ہے پوری۔ تو وہ مستقبل بینی کا جو ان میں وصف تھا وہ اس کا انہیں خود اندازہ تھا، اور ظاہر ہے وہ اسے استعمال کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں خود انہوں نے جیسے ہمیں بتا دیا اور حرف آخر کہہ دیا اور اس پہلو سے اپنا پورا تعارف کروا دیا کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، کہ میں جو چمن ابھی مستقبل میں بننا ہے میں اس کا بلبل ہوں، مطلب میں اس کے نغمے سنا رہا ہوں، میرے نغموں کے لیے حال میں کوئی چمن نہیں ہے، میرے نغمے آئندہ پیدا ہونے والے گلزاروں کے لیے ہیں۔ میں بلبل جن پھولوں پہ عاشق ہوتی ہے، میں بھی بلبل کی طرح محبوب رکھتا ہوں، لیکن وہ محبوب کبھی آئیں گے جب میں نہیں رہوں گا، تو میرے محبوب وہ ہیں جو اس وقت ظاہر ہوں گے جب میں فنا ہو چکا ہوں گا۔ تو یہ بہت مطلب ان کی، اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، مطلب یہ کوئی بڑک نہیں ہے۔ غالب نے اپنا یہ تعارف جیسے بالکل پلین ٹرمز میں اور بالکل ایکوریسی کے ساتھ کروایا ہے اس شعر میں۔ تو خیر اب ہم اس میں یہ تو موٹی موٹی باتیں اس لیے کرنی کہ جب ہم ان کے یہ امیجینیشن والے حصے پہ جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ان کی امیجینیشن یا امیجری وہ الل ٹپ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے تخلیقی اور انقلابی اور جدید تاریخی شعور کے مرکب سے بنا ہے، یہ کمپاؤنڈ کانشسنس ہے، صرف شاعرانہ تفکر نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں انفینٹی، وہ انفینٹی کائنات پر آدمی کو غالب رکھتی ہے، یعنی شاعرانہ پہلو سے دیکھیے کہ اب کائنات کا 50 ارب نوری سال، 60 ارب نوری سال اب اتنا بڑا رقبہ بن گیا ہے جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اس کے باہر بھی کچھ ہے، اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے، وہ دنیا میری رسائی میں ہے، وہ دنیا اگر میری رسائی میں نہیں تو وہ کم از کم میری منزل کے طور پر میرے روبرو ضرور ہے، خیال کی صورت میں، خواہش کی حالت میں۔ اب دیکھیے کچھ شعر سناتا ہوں اس پہلو سے کہ ان کائنات
اپنی مطلب ریاضیاتی لمٹ لیسنس کے باوجود محدود ہے۔ اب دیکھیے غالب اس کو کس طرح کہہ رہے ہیں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ کہ تمنا یعنی تمنا کا مطلب ہے کہ میری ارج ٹو بی بھی ہے اور ارج فار بینگ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وجود کا کوئی بھی نظام، وجود کا کوئی بھی سائز میری خواہش وجود سے کمتر ہے، میرے جذبہ وجود سے یہ کائنات کمتر ہے، میری خواہش اتنی شدید ہے کہ یہ کائنات اس خواہش کو پورا کرنے کا اپنے اندر کوئی سامان نہیں رکھتی، یا اگر رکھتی ہے تو وہ ناکافی ہے۔ یہ لامحدود دکھائی دینے والی کائنات سمجھو جیسے ایک پیالہ ہے اور اس میں لبالب یہ پانی سے لبریز ہے، لیکن میری پیاس ایسی ہے کہ یہ پورا پیالہ پی کر بھی اس پیاس کا کچھ ہی حصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس شعر میں کہا ہے کہ ہم نے کائنات، میں وہ مسافر ہوں کہ کائنات اس کے ایک قدم میں پوری ہو گئی، آدھے قدم میں ختم ہو گئی، اب اپنا قدم پورا کرنے کے لیے مجھے ایک انفینٹ آرڈر یا ایک انفینیٹیوڈ درکار ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو یہ مطلب بہت جیسے وہ کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش آشیاں اپنا۔ اب عرش جو ہے وہ آخری حد ہے نا، مطلب عرش سے پرے کیا ہوگا؟ تو جہاں سمتیں ختم ہو جائیں، جہاں ٹائم جو ہے زیرو ہو جائے، آپ اس کے آگے کی خواہش کر رہے ہیں کہ کاش عرش سے بھی اوپر میرا کوئی وہ ہوتا گھر، کوئی اسٹوڈیو ہوتا، تو میں عرش کو بھی اوپر سے پورا کا پورا پینٹ کر دیتا، بلکہ عرش پر بیٹھے ہوئے کی بھی تصویر بنا دیتا۔ تو یہ بہت مطلب یہ باتیں وہم میں بھی اس زمانے میں آنی مشکل تھیں۔ تو اسی طرح وہ جو کازمک امیجری دکھا رہے ہیں ہم اس وقت، ہیں زوال آمادہ اجزاء آفرینش کے تمام، ہیں زوال آمادہ اجزاء آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ رہ گزارے باد یاں۔ اب غالب بھائی وہ غالب میں لفظ بھی مشکل ہو سکتا ہے معنی، کیونکہ مشکل ہوں تو لفظ ایک حد سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آفرینش کا مطلب ہے پوری کائنات تخلیق، یعنی ساری مخلوق کائنات، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو ہیں وہ فنا کا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہاں ہر موجود عدم کے راستے کو طے کر رہا ہے، یہاں وجود کا ہر اگلا لمحہ عدم سے نزدیکی پیدا کر رہا ہے، یہاں زندگی موت تک لے جا رہی ہے۔ یہ جیسے قانون فطرت ہے، قانون ہستی ہے، اور سب جانتے ہیں، تو سب کے مانے اور جانے ہوئے علم اور یقین کو
بیان کرنے کے بعد کہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، یہ پورا ذہن احاطہ کر دے کہ پوری کائنات وجود اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ تو اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک مسلمہ بہت بڑا بیان کر دیا، اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہ کس طرح تشبیہ دے رہے ہیں، اور اس سارے مسلمے کو کہ فنا کائناتی بھی ہے، اس کو پینٹ کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی پینٹر اتنی بڑی پینٹنگ پینٹ نہیں کر سکتا کسی کینوس پر کہ جہاں سب کچھ فنا ہونے کے لیے ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک آندھی بھی ایسی چل رہی ہے، یہاں فنا اور عدم کا ایک سائیکلون آیا ہوا ہے۔ اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ سبھی کچھ فنا کے لیے ہے، تو اب وہ اس کو بتا رہے ہیں، اس کا منظر بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ فنا کی ایک آندھی چل رہی ہے، فنا کا ایک سائیکلون آیا ہوا ہے جس میں سب چیزیں جو ہیں وہ اڑتی جا رہی ہیں عدم کی طرف تیز رفتاری سے۔ تو یہ اس سائیکلون کے آگے ہم تم اور یہ گھر اور وہ پیڑ وغیرہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس سائیکلون کی دہشت دیکھو کہ کیا ہے، کہ خود سورج جو ہے، یہ سورج اس آندھی کے آگے راستے میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے۔ جیسے ایک دیا جل رہا ہو تو اس کی کیا نسبت ہے آندھی کے ساتھ؟ تو کہنا ہے کہ عدم کا قانون، فنا کا قانون جلال کا نمائندہ ہے، خالق کے جلال کا نمائندہ ہے، تو وہ جب اظہار پاتا ہے تو پھر وہ آندھی چلتی ہے جس کے آگے سیارے جو ہیں وہ دیوں کی قطار کی طرح ہیں، جس کے آگے سیاروں کو روشن کرنے والا سورج راستے میں ایک غیر محفوظ چراغ کی طرح ہے کہ ظاہر ہے ایک جھونکا آئے گا وہ سب بجھ جائے گا۔ تو ایسی قانون فنا کو، یعنی کائناتی ایک تو قانون فنا کو کائناتی پس منظر دے دینا، یہ اردو میں نیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے کیریکٹرز کیا بنائے ہیں، یعنی فنا ہونے والے اور فنا کرنے والے، ان کے دو کیریکٹرز جو بنائے ہیں، ان سے بہتر، ان سے زیادہ پرزور کیریکٹرائزیشن مطلب کیریکٹر میکنگ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی بدل کے دیکھ لیجئے تو یہ گر جائے گا شعر۔ یہ غالب ہے۔ کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے، کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے، جس میں کہ ایک بیضۂ مور آسمان ہے۔ ایسا سکڑنا، یہ تو ایسا ہے جیسے سپرا ڈاٹ بنا دیا، بگ بینگ جس کے پھٹنے سے ہوا، یہ وہ سپرا ڈاٹ بنا دیا ہے غالب نے۔ اور آج کا قاری جو فزکس کو جانتا ہو وہ اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جتنا فزکس کے بارے میں آپ کا علم بڑھتا جائے گا، اتنا یہ شعر اپنی کیفیت میں، اپنی دہشت میں، اپنی معنویت میں جو ہے وہ آپ پر مزید سے مزید کھلتا چلا جائے گا۔ ایسا کوئی شاعر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا، ستم زدہ کہتے ہیں جس کو بیچارے بالکل ہی مجبور کر کے باندھ دیا ہے، یعنی کہ لمبے آدمی کو بونا بننے پہ مجبور کر دیا ہے، سکڑ جانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہاں ستم یہ ہے
تو کہتے ہیں ہم مجبوروں کے غم کا کیا اندازہ تم لگا سکتے ہو، ہمیں جو جہان دیا گیا ہے، یعنی ہمیں جس دائرۂ ہستی میں رکھا گیا ہے، اس دائرے میں نہ ہم پاؤں پھیلا سکتے ہیں، نہ پورے قد سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کیا ستم ہوگا؟ اور مزید یہ کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جہان ہستی صرف یہ سیارہ زمین ہے، یہ پوری کائنات ہمارے لیے دائرۂ ہستی ہے، اور ایسا تنگ ہے، یہ 50,000 ارب نوری برس پہ پھیلا ہوا دائرہ انسان کے لیے اتنا تنگ ہے کہ تم نہیں سمجھو گے۔ تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آسمان، اس تنگ دائرے کا اندازہ لگانے کے لیے تصور کرو ذرا کہ آسمان یہ چیونٹی کا دیا ہوا انڈا ہے۔ تو انڈا اس لیے کہا کہ پہلے تصور تھا آسمان کے گنبد کی طرح ہونے کا، گولائی کا، آسمان کی گردش کا۔ تو اس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھومنے والے ساتوں آسمان مل کر ایسے ہیں ہمارے لیے جیسے چیونٹی کا انڈا ہوتا ہے۔ اب ایسا تخیل، اور اس میں بھی وہ جو کائنات، پوری کائنات، چاہے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، وہ انسان کے لیے ایک اس کے سائز سے بہت ہی چھوٹا پنجرہ ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح جو ہے رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ اب یہ جو ڈیٹیچمنٹ اور بے نیازی پورے کاسمک آرڈر سے ہے، وہ ہمارے لیے اب بھی ناقابل تصور ہے۔ یہ اس شخص نے 150 سال پہلے کہہ دیا کہ رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں۔ اب آسمان کے بارے میں آپ فزکس کا علم اپلائی کر دیجئے، آسمان کے بارے میں میٹا فزیکل پرسپیکٹو قائم کر لیجئے، آسمان کو گویا کائنات کے کنارے سمجھ لیجئے جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب کچھ جتنا بھی آپ کے پاس آسمان کا تخیلی یا سائنسی یا اساطیری علم ہے، غالب نے اس سب بندشوں کو توڑ دیا، اتنے سادہ سے شعر ہیں۔ تو اب اسی طرح ایک میٹا کازمک جو شعر ہے، وہ نمونے کے طور پر سنا رہا ہوں، یہ اشعار بہت ہیں۔ ایک میٹا کازمک ہے، یعنی میٹا فزیکل ریلم میں اسے بھی اپنے لیے ناکافی سمجھنا، فزیکل یونیورس کے فزیکل میٹا ورس کو تو تنگ پنجرہ ہے ہی وہ ہمارے لیے، جو میٹا کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں میٹا فزیکل یونیورس جو ہے، یعنی لا مکان لا زمان، وہ بھی جو کچھ ہمیں فراہم کرتا ہے، یعنی اس میں بھی جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ جنت مل جائے گی، یہ مطلب بڑی بڑی نعمتیں تو وہاں ہیں، تو وہ وعدوں پہ ہمیں شبہ نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ کائنات کو پھلانگ جائیں تو جنت وہاں موجود ہے، کائنات کو پھلانگے بغیر جنت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو اب کہہ رہے ہیں یقین بھی ہے لیکن دل نہیں چاہتا، یعنی یہ میرے مرتبے سے کمتر ہے، یہ میری خواہش کے لائق نہیں ہے جنت۔ تو اب دیکھیں کس طرح کہہ رہے ہیں،
مطلب خوبصورتی کی بھی انتہا ہے، اور آدمی کی جو سیلف ڈیفینیشن ہے، آدمی کی جو سیلف امیج ہے، وہ تو مطلب لامحدود گنا بڑھ جاتی ہے کہ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا، کہ یہ زاہد، جیسے زاہد جو دنیا کو چھوڑتا ہے جنت کے لیے، تو دنیا کو حرام کر لیتا ہے تاکہ جنت اس کو مل جائے، تو اس کی دنیا کا تصور بھی چھوٹا ہے کہ وہ اسے چھوڑ رہا ہے، تو چھوٹی اس کا تصور ہے دنیا بھی بہت چھوٹا سا ہے، جب ہی ترک کرنے کے لائق ہوا نا، تو ایک انتہائی چھوٹے تصور دنیا کے مالک کو ظاہر ہے کہ جنت بہت زیادہ لبھائے گی، جنت اس کے لیے گویا لامتناہی انعامات کا گھر ہے، تو کیونکہ اس نے جو چھوڑا ہے وہ بہت اچھی حالت میں اس کو وہاں مل جائے گا۔ سمجھ ہے نا کہ یہاں ایک لذت چھوڑی تو وہاں لامحدود لذت مل جائے گی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ چھوڑتا جا رہا ہے اور وہاں اپنے لیے اس کے بہترین بدل جو ہے وہ اکٹھا کرتا جا رہا ہے اپنے خیال کے مطابق، اور پھر اس جنت کے لیے وہ ہمیں بھی اکساتا رہتا ہے، وہ اس جنت کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے کہ جنت ایسی، جنت ایسی، تو کہنا اب میں اس کو کیا سمجھاؤں، بس اب جیسے خود ایک اعلان کر رہا ہوں، جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے، جو نہیں سمجھ سکتا وہ بھاڑ میں جائے، کہ یہ جو زاہد اور واعظ جس جنت کا ایسے جھوم جھوم کے تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ایسی ہی ہے، مطلب اگر ایسی ہی ہے، یا اگر نہیں بلکہ یہ جنت جو زاہد کے تصور سے بہت زیادہ ہے، ہم زاہد کی سمجھائی ہوئی اور بتائی ہوئی جنت کی کشش کیا محسوس کریں، ہم تو جنت سچ جیسی کہ وہ پوری جنت ہے جس کے ایک کونے پر زاہد قصیدہ خوانی کر رہا ہے، تو ہم تو اس پوری جنت کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک گلدستہ ہے، اور وہ گلدستہ بھی ہم نے طاق نسیاں میں رکھا ہوا ہے، یعنی جنت اپنی لامحدودیت کے ساتھ ہم بے خودوں کے لیے ایک گلدستہ ہے، انکار نہیں کر رہے، گلدستہ خوشگوار ہوتا ہے، تو اس گلدستے کو ہم نے تو یہیں، مطلب جنت پہنچنے سے پہلے ہی یہیں اپنے طاق نسیاں کی زینت بنا دیا ہے، یعنی فراموش کر دیا ہے، تو جنت جو کچھ دے سکتی ہے ہم نے اس ساری فہرست کو حاصل کر کے اور اس فہرست میں درج ہر چیز کا مستحق بن جانے کے بعد اس کو طاق نسیاں میں ڈال دیا، تو یہ مطلب ایک صوفیانہ تھیم بھی ہے، لیکن یہ کہ صوفیانہ شاعری میں اس خوبصورتی سے نہیں کہا جا سکتا، اگر مطلب صوفیانہ لحن میں کہا جائے نا تو اس میں خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، پیشن پیدا ہو جائے گا، تو یہ کتنی بڑی تشبیہ ہے جنت کی، اور بے خود کہہ کے، خیر اب اس میں جائیں گے تو لمبا ہو جائے، بے خود کہ ہم خود کو چھوڑ چکے ہیں تو جنت کو چھوڑنا کیا بڑا کام ہے، مطلب یہ ایک موازنہ بھی ہے، تو خیر اب کیونکہ وہ
وقت تنگ ہو رہا ہے تو میں آپ کو چمن کے بہاریہ اشعار ایسے ہی پڑھ کے سنا دوں تاکہ ایک یہ نہ رہے کہ فلاں نہ سنا سکا. اب یعنی بہار کا تصور کیجئے، چمن کا تصور کیجئے، اور غالب کے یہ شعر سن کے بتائیے کہ کبھی اس دیکھی ہوئی بہار کو بھی اس روپ میں دیکھا ہے. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس. کہ تو سیر کرنے آئے تو چمن جیسے وہ گرو کرنے لگتا ہے بہت تیز رفتاری سے، اور اس کی یہ گروتھ ایسی ہوتی ہے کہ پھول اڑ کر تیری دستار پر آ جاتے ہیں نثار ہونے کے لیے. سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر، سر وہ جو کھڑے اونچا، اور صنوبر بھی وہی جو سر کا چھوٹا، جیسے چھوٹا سر. کہ سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر، تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے. کہ تیرے قد دیکھ کر وہ چمن میں اپنی خوش قامتی کا مطلب لوہا منوا لینے والے وہ تیرے آگے سائے کی طرح پھریں، مطلب وہ تیرا سایہ بن جائیں جس پہ تیرا قدم پڑتا ہے. تو اور اس طرح ایک شعر بہت ہیں لیکن وہ مشہور بھی ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس پہلو سے کہ بہار کو کبھی ایسا دیکھا اور دکھایا نہیں جا سکتا جیسے غالب نے کر کے دکھایا ہے. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. جناب، جیسے آپ نے بتایا کہ غالب نے اردو زبان کے لیے کچھ ایسے کام کیے اپنی شاعری کے تھرو جو کہ پہلے نہیں ہو پائے تھے، اور ایک نا پرسیپشن بھی کامن پایا جاتا ہے. اب جیسے میں نے تو غالب کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے، یا میرے دوست احباب کچھ ہیں جس طرح سے انہوں نے پڑھا ہے. تو ایک ہوتا تھا شروع میں جب غالب کے اشعار پڑھتے تھے اور اردو بھی اتنی نہیں آتی تھی کہ مشکل بہت ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا نا کہ کیا انہوں نے فرمایا. اور پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ غالباً یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ جو شعر سمجھ میں نہ، غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا زیادہ مزہ آتا ہے جب وہ سمجھ میں نہ آئے. تو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایسی شاعری کو جو کہ عام انسان کے لیے اتنی مشکل ہو کہ وہ اسے سمجھ میں نہ آئے، اسے تھوڑا اپنا بار ریز کرنا پڑے اس شاعری کو سمجھنے کے لیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غالب کی شاعری اسی بیلٹ کی شاعری ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کو پہلے پرائر نالج ہونی ضروری ہے کہ آپ کو وہ شعر سمجھ میں آئے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس میں ایک بات مثال طور پہ ایک بات کر سکتے ہیں کہ بڑا شاعر ناسمجھی کو بھی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ بنا دیتا ہے، اور غالب وہ شاعر ہے جس نے مشکل میں کشش پیدا کر دی ہے. مطلب نہ سمجھنے والوں کی اکثریت غالب کو سب سے بڑا شاعر مانتی آئی ہے نا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ غالب کا لحن، ڈکشن، تخیل اور فلو وہ ایسا ہے کہ وہ آدمی کو گرفت میں لے لیتا ہے، اس طرح کہ اسے یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ جو جال مجھ پر پھینکا گیا ہے یہ جال کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو دوسرا یہ کہ شاعری فہم کو لازم نہیں کرتی. غالب کا کمال یہ ہے کہ جس فہم تک جس معنی کو ایک ایوریج ریڈر نہیں سمجھ پاتا اس معنی کو وہ ایکسپیرینسیبل بنا دیتے ہیں اپنی آواز سے، اپنے شکوہ سے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی شاعرانہ خوبی سے وہ فہم کو بائی پاس کر جانے پر جیسے مطمئن کر دیتے ہیں قاری کو. اور دنیا میں ہر بڑا شاعر اپنے بیشتر حصے میں
فہم کے قوانین کو توڑ دیتا ہے، ہر بڑا شاعر۔ بہت شکریہ سر۔ سر ایک ہمارے پاس اور کوشچن ہے کہ اسرا کا کوشچن ہے، یہ آپ کی بہت بڑی مداح ہیں اور وہ خود شاعری کرتی بھی ہیں، تو انہیں بڑا شوق تھا آپ سے سوال پوچھنے کا۔ جی خود اردو ادب کی طالب علم ہے، تو اسرا کا سوال ہے کہ سر غالب کی شاعری میں موت اور وقت کا جو کانسیپٹ ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ موت اور وقت، جی سر۔ ہاں یہ تو بہت بہت مطلب سمجھداری کا سوال بھی ہے اور امتحان بھی ہے جواب دینے والے کا۔ تو موت اور وقت میں جو ہے غالب کے یہاں موت اور ٹائم یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، اور ٹائم کی حرکت، ٹائم جیسے حرکت کا نام ہے، موومنٹ ہے، اس حرکت کا جو نتیجہ ہے یا اس حرکت کے جو وہ کی پروڈکشن ہے وہ پیراڈاکسیکل ہے، یعنی یہ حرکت اپنے دائرے میں آنے والی چیزوں کو گرو بھی کرواتی ہے اور ان کو مٹاتی بھی ہے، بناتی بھی ہے۔ تو اس پیراڈاکسیکل کیفیت کی وجہ سے غالب موت کو ایک نہیں سمجھتے، یعنی موتیں کئی ہیں، موت ریلیٹو ہے، موت ایبسلیوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے، اور ایسا انہوں نے اپنے تصور وقت سے اخذ کیا ہے، تصوف یا فلسفے سے نہیں کیا، کیونکہ ٹائم کے لیے وجود اور عدم دونوں ریلیٹو ہیں، کیونکہ اگر ایبسلیوٹ ہوتے تو صرف ایک ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ جو وجود کے اندر کا نظام چلانے والی ٹیمپوریلٹی کو جس گہرائی اور جس جدلیاتی انداز میں دیکھتے ہیں وہ بھی نیا ہے۔ جیسے وقت کا تو ہم نے پڑھ دیا نا، میرے گردوں ہے چراغے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس سے لطف اٹھاتے ہیں کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ تو یہ جینے کا جو مزہ ہے یعنی جینے کا ذوق، یہ موت کا جواز ہے، اور یہ دونوں چیزیں وہ ٹائم کی دوہری تاثیر سے اخذ کرتے ہیں۔